نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، پیارے دوست بزرگوں، پیارے بچوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے۔ آج میں آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں نورانی قاعدے کے اندر سبق نمبر 23 یعنی تختی نمبر 23 اقلاب کے بیان میں۔ اس سبق کے اندر میں آج آپ کو سکھانے والا ہوں کہ اقلاب کسے کہتے ہیں اور اقلاب کا ساؤنڈ منہ سے کس طرح سے نکلے گا اور اقلاب کی پہچان کیسے کریں۔ یہ جو ہمارا آج کا سبق ہے تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3 ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 یعنی اظہار کا بیان اور تنوین نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 یعنی اخفا کا بیان آپ کو پڑھا چکا ہوں۔ اگر آپ حضرات نے وہ قاعدے نہیں دیکھے ہیں تو ان کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں جا کر وہ دونوں قاعدے دیکھ لیں۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ ہجے مثلا مم بخیلا کے اس طرح ہوں گے، میم میم زبر مم، با زبر با، مم با، خا زیر خی، مم بخی، لام زبر لا، مم بخیلا۔ تو اس سبق کے اندر صرف ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ کیسے پڑھیں اور اس کی پہچان کیسے کریں، اسی کو اقلاب کہتے ہیں۔ ہم سمجھیں گے ان آیتوں کے اندر۔ مم بخیلا، مم بخیلا، تو یہاں پر دیکھیں تنوین نون ساکن بولتے ہیں، تنوین بولتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، اور نون ساکن کہتے ہیں یعنی نون کے اوپر جزم آ جائے تو اس کو نون ساکن بولتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد با آ گیا تو نون کو میم سے بدل کر، یعنی نون سائلنٹ ہو جائے گا جب نون کو میم سے بدلا، تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ اس طرح پڑھیں گے، مم بخیلا۔ یعنی آپ اقلاب کی پہچان سمپل وے میں آپ کو سمجھاؤں تو آپ کو اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ کو پہلے دیکھنا ہے تنوین اور نون ساکن۔ تو دیکھیے جس طرح سے یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد با آ گیا تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا، یعنی وہاں پر چھوٹا میم بھی بنا ہوا آئے گا، پھر وہاں پر نون کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو ایک تو مثال یہ نون ساکن کی ہے، دوسری مثال دیتا ہوں آپ کو تنوین کی۔ تنوین بولتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، تو یہاں پر 2 زبر ہیں یعنی تنوین کے بعد با آ گیا تو دیکھیں یہاں پر بھی چھوٹا میم بنا ہوا آ گیا۔ تو عین میم 2 زبر عن میں جو نون کی آواز نکلتی ہے اس کو سائلنٹ کرنا ہے، یعنی عین کو آپ کو میم کے ساتھ غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، یہاں پر نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ، مِن بَيْنِ الصُّلْبِ، یہاں پر بھی نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد با گیا تو یہاں پر بھی اقلاب کا قاعدہ ہوگا، نون کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، مِن بَيْنِ الصُّلْبِ کِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ یہاں پر دیکھیں میم کے نیچے 2 زیر ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد با آ گیا تو یہاں پر بھی اقلاب کا قاعدہ ہوگا، میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، کِرَامٍ بَرَرَةٍ من بعد، نون ساکن کے بعد با آ گیا تو یہاں پر بھی اقلاب کا قاعدہ ہوگا، نون کو میم کے ساتھ ملا کر غنہ کے ساتھ، نون کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، من بعد مطہرۃ بأیدی سفرۃ، مطہرۃ بأیدی سفرۃ،
تا کے نیچے دو زیر ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد با آ گیا تو یہاں پر بھی اقلاب کا قاعدہ ہوگا، تا کو میم کے ساتھ ملا کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، مطہرۃ بأیدی سفرۃ۔ اسی فارمیٹ سے آپ قرآن کریم کے اندر بھی بہت آسان طریقے سے پہچان کر سکیں گے کہ ہاں یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ جس طرح سے میں سمجھا رہا ہوں آپ بھی دھیان سے اس چیز کو میرے ساتھ ریپیٹ کریں، سیکھیں۔ بِذَنبِهِمْ، بِذَنبِهِمْ، نون ساکن کے بعد با آ گیا تو یہاں پر بھی اقلاب کا قاعدہ ہوگا، نون کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، بِذَنبِهِمْ خبیر بما تعملون، خبیر بما تعملون۔ را کے اوپر دو پیش ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد با آ گیا تو یہاں پر بھی اقلاب کا قاعدہ ہوگا، را کو میم کے ساتھ ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، خبیر بما، اس طرح سے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، سمیع بصیر، عین کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد با گیا تو یہاں پر بھی اقلاب کا قاعدہ ہوگا، عین کو میم کے ساتھ ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، سمیع بصیر، کلا لینبذن، یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد با گیا تو یہاں پر بھی اقلاب کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، لینبذن، علیم بذات الصدور، علیم، اس طرح سے یہاں پر غنہ کرنا ہے، میم کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد با آ گیا تو یہاں پر میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، علیم بذات الصدور، رجع بعید، رجع بعید، عین کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد با آ گیا تو یہاں پر بھی اقلاب کا قاعدہ ہوگا، عین کو میم کے ساتھ ملا کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، رجع بعید، رسول بما لا تہوی، رسول بما لا تہوی، یہاں پر لام کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد با آ گیا تو یہاں پر بھی اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی لام کو میم میں ملا کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، غنہ اخفا اس طرح کریں گے، رسول بما لا تہوی، یا نہیں پڑھا جائے گا، یا کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے۔ ناظرین امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، تختی نمبر 23 اقلاب کا بیان، یعنی تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم آپ کو پڑھائیں گے تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4، یعنی تنوین نون ساکن کے ہمارے 3 قاعدے مکمل ہو چکے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو پڑھانے والا ہوں تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4۔ اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، عزیز اقارب رشتہ داروں میں دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔